الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ارشاد باری تعالی ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہیں ضرور برضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے لحاظ سے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور برضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے. تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں مسلمانوں اور خاص کر نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کے دامن میں آنے اور نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے بعد اسلام کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض کی بجا آوری کے بعد تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. جہاں تمہارا بسیرا ہے وہاں غیر مسلم آبادی یعنی مشرک کافر لوگ کافی تعداد میں ہیں، ان سے خیر کی توقع مت رکھنا. یہ تمہیں مال اور جان کے لحاظ سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں کے لحاظ سے آزمایا جائے گا. یعنی یہ لوگ تمہیں جانی تکلیف بھی دے سکتے ہیں، مالی تکلیف بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بعید نہیں کہ یہ زبردست پروپیگنڈا مہم چلائیں اور تمہیں اپنی زبانوں کے ذریعے مطعون ٹھہرائیں، طرح طرح کی باتیں تمہارے بارے میں کریں گے، اور خاص کر پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ زبان درازی کر سکتے ہیں. تمہیں ان کافروں، مشرکوں، اہل کتاب کی طرف سے طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، یہ لوگ تانے بھی دیں گے، اور ظاہر ہے ان حالات میں جذبات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور انسان زبان کا استعمال بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھ کا بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور بندہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور تم ضرور برضرور ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور مشرکوں سے طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑیں گی.
مختلف طریقوں سے یہ تمہیں آزمانے کی کوشش کریں گے، جانی طور پر نقصان پہنچائیں گے، مالی طور پر نقصان پہنچائیں گے اور زبان درازی کریں گے، تمہیں طعنہ دیں گے، تمہارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ زبان درازی کریں گے، مختلف طریقوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لیکن ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، جذبات کی رو میں بہہ نہیں جانا، بلکہ کیا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو ہمت سے کام لینا، صبر اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اگر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری عظمت رفعت کو دنیا سلام پیش کرے گی اور تمہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس لیے فرمایا کہ یہ آسان کام نہیں، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تو حوصلے اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ دشمن مختلف طریقوں سے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہوگا۔ تو یہاں مسلمانوں کو اور خاص کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور انہیں پہلی پیشگی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، استقامت سے کام لینا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بچھونا ہے جہاں سکون نہیں مل سکے گا، اور ان حالات میں صبر سے کام لینا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں تمہارے اجر پورے قیامت کے دن عطا کیے جائیں گے، دے دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، بس وہ شخص جسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا ساز و سامان۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا
نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، اور موت ہر صورت میں آ کر رہے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ، اسے اور باقی کائنات کی ہر چیز سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر شے کے لیے فنا ہے۔ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے اور موت کی وادی سے گزرنا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا جائے گا خالق کائنات نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ موت کی وادی سے گزر کر آگے قیامت کے دن اس کائنات میں جو کچھ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ اگر برائی کی، برائی کو رواج دیا تو اس کی سزا بھی پوری پوری دے دی جائے گی، اور اگر اچھائی کی، اچھائی کو رواج دیا، اچھے اعمال کو اپنایا تو ان پر ملنے والا اجر و ثواب بھی پورا پورا عطا فرمایا جائے گا۔ اس میں تنبیہ بھی ہو گئی ان یہودیوں کافروں کے لیے جو اس دنیا میں خوش و خرم ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کوئی نہیں آئے گی اور کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہرگز کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ موت کے بعد قیامت کے دن جو کرتوت یہاں کیے ہیں ان کی سزا بھگتی جائے گی، اور یہ موت کا کڑوا پیالہ جو ہے ہرگز ہر صورت میں پینا ہوگا۔ اور اپنوں کو، ایمان والوں کو، اللہ والوں کو تسلی بھی دی گئی کہ اس دنیا میں جو ظلم، تشدد اور زیادتیاں تمہارے اوپر کی جائیں گی تو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری ہوگی، اور اس ظلم برداشت کرنے پر، اسلام کی خاطر قربانی دینے پر تمہیں جو اجر و ثواب ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے پورا پورا عطا فرما دے گا۔ اور مزید فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جی مال مل گیا، دولت مل گئی، بینک بیلنس اچھا ہو گیا اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، اور حقیقی کامیابی یہی ہے؟ تو فرمایا گیا یہ حقیقی کامیابی نہیں، اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی اور اس کے یہ پر لطف مزے جو ہیں، تو فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے۔ حقیقت میں کامیاب کون انسان ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقت میں کامیاب وہ انسان ہے جو آخرت میں نجات پا جائے گا، جسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حقیقی کامیابی وہ ہے۔ دنیا میں یہ کامیابیاں بندہ جنہیں سمجھ رہا ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی اور اخروی کامیابی ہے جب اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں موت اور موت کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا، اور موت کے بعد قیامت کے دن کے اجر و ثواب کو
جو نیک عمل کرے گا اسے اجر و ثواب عطا فرما دیا جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا، برے عمل کو رواج دے گا تو اسے پوری سزا بھی دی جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ دنیا کی کامیابی یہ حقیقی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے، یہ دنیاوی زندگی، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے اچھے اعمال کا ذخیرہ جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله عليه وسلم أجمعين۔